تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اور استخارہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، لیکن درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ نے وظیفہ کروانا ہے۔ یہ میرا بھائی بیرون ملک ہے، اس کا ویزا نہیں لگ رہا۔ بھائی کا نام عطا رحمان، امی کا نام بلقیس بیگم۔ عبدالرزاق، میری والدہ کا نام عائشہ بی بی اور میری بیوی کا نام شبانہ جم سگنا بی بی۔ اسی بیمار رہنے دونوں میاں بیوی۔ اچھا، عبدالرزاق انہوں نے اپنا نام بتایا ہے، دونوں میاں بیوی بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک دونوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر محمد زاہد بات کر رہا ہوں، اللہ رحم مہربان 10 سال کے بعد۔ سر میرے کچھ گھریلو کوئی مسئلے مسائل ہیں، اس بارے میں آپ نے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ صبر و شکر سے اور سمجھداری سے کام لیجیے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فراہم۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ابھی آپ کو، اور نوٹ کر لیا ہے میں نے انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کو ایک مشورہ میں آپ کو دے دوں، اس حوالے سے آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھا کریں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنے اچھے انداز میں تربیت فرماتے ہیں، اتنے اچھے انداز میں تربیت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کا گھر کا جو ماحول ہے نا، یہ دینی ماحول ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل۔ خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ ایک شخص کو اپنے ان معاملات کو کیسے، گھر کے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، یہ ساری تربیت الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں ہوتی ہے۔ ضرور شرکت کیا کریں، دیکھا کریں مدنی چینل پر، الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو بہت ملے گا۔ باقی وظیفہ کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد امجد رحیم یار سے بات کر رہا ہوں کہ میری وائف جو ہے نا، اس کو معدے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، شبانہ بی بی، امی کا نام ہے زہرا بی بی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، معدے کے حوالے سے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ میری ناف بار بار گر جاتی ہے اور بار بار مسئلہ یہ رہتا ہے میرے ساتھ، تو آپ کوئی ایسا روحانی علاج فرما دیجئے کہ میری یہ ناف گرنا بند ہو جائے۔ تو اس میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے، اور روزی رزق کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ استخارے حسنین بھائی آپ فرما لیجیے، پھر استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے۔ جب تک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے کہا تھا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، گھر میں دینی ماحول قائم ہو اور محبتیں پیدا ہوں، اس کے لیے دیکھیں آپ جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں نا، تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر کے تمام افراد کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا گھر کے افراد کو۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام عرض کریں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کر لے تو الحمدللہ عز و جل اسے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کی روزی میں برکت رہے گی، اور دوسرا یہ کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، صحیح ہے نا۔ تو یہ ایک روحانی عمل، ایک روحانی علاج، ایک روحانی وظیفہ یہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ عمل کریں، الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی ایسی تاثیر ہے کہ محبتیں
پیدا ہو جائیں گے، آپس میں دل میں رہیں گے۔ اور دوسرا ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ناف کا مسئلہ ہے، آئے دن ناف گرتی رہتی ہے۔ اس کا ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بھی دیگر ناظرین کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد یہ آپ اس کا تعویذ بنائیں، تعویذ بنا کر ناف کے اوپر کر کے آپ باندھ لیں۔ پہلے اس کو چمڑے میں، کسی کپڑے میں، ریگزین میں آپ سلوا لیں، اور اس کی موم جامہ بھی چاہے تو کر لیں، پھر اس کو ناف کے اوپر کر کے باندھ لیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں گرے گی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا ایک اور اس کا روحانی علاج یہ ہے، جو کہ بڑے مجربات میں سے، تجربے سے بھی ثابت ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا۔ یہ آیت مبارکہ بھی، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، یہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اور اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر آپ باندھ لیں، صحیح ہے۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ چاہیں تو ناف پر ہاتھ رکھ کر اور آپ یہ پڑھ لیں، صرف پڑھ لیں، پڑھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل ناف کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کریم۔ اور دیکھیں، ناف پر ہاتھ رکھنے میں کپڑے کا ہٹانا ضروری نہیں ہے، اور کپڑے کے اوپر سے آپ چاہیں تو ناف کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ آپ چند ایک بار پڑھیں، روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کریم ناف آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے عبدالرزاق بھائی تھے، انہوں نے استخارہ کروایا، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان کو یا ان کے عزیز کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ کیجئے، کثرت کے ساتھ یا سلامو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سلامو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ تھے ہمارے امجد بھائی، اپنی زوجہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، معدے کا مسئلہ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، ان کا بھی بیماری کا اشارہ ہے۔ ایک آپ کو آسان سا وظیفہ عرض کرتا ہوں میں، آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے یہ کرنا ہے، سورہ صافات کی یہ آیہ مبارکہ، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیہ مبارکہ لکھ کر جو ہے یہ تعویذ بنائیں گے اس کا، اور اس کو آپ پیٹ پر باندھیں۔ پیٹ کے جملہ امراض، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو آیہ مبارکہ نظر آ رہی ہے، یہی آیہ مبارکہ اسی انداز سے لکھنا ہے اور لکھ کر اس کو پیٹ پر آپ باندھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے زاہد بھائی تھے، گھریلو ناچاکی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ کرے۔ اس طرح جنید بھائی نے جو ہے چند مدنی پھولوں پر توجہ دلائی ہے، اس پر لازمی عمل کریں۔ ایک آپ کے لیے وظیفہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا کردہ بہترین عمل ہے، شاندار عمل ہے۔ وظیفہ کیا ہے، نوٹ کیجئے، آپ نے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ جو ہے یا ودودو پڑھنا ہے، پڑھ کر جو ہے وہ نمک پر دم کر لیجئے۔ اب وہ نمک کو پورا ویک جو ہے، پورا ہفتہ جو ہے کھانے میں استعمال کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو ناچاکی، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب جو ہے وہ گھر سے دور ہوں گی، خیر اور عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، میسیجز بھی آپ کے کافی سارے ہیں، یہ چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے استخارے کے حوالے سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے جوڑوں میں اور پورے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا کہ گھر کی پریشانی کا جو وظیفہ آپ بتاتے ہیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو والا وظیفہ، یہ وظیفہ کتنے دن اور کتنی مرتبہ اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ یہ جو وظیفہ ہے نا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ ایک ہفتے کا عمل ہے، 7 دن کا، اور یہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آئے کہ روحانی علاج پروگرام میں عرض ہے کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھنے سے رشتے آئیں۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا جی، یہ بھائی جان مجھے برس کا مسئلہ ہے، علاج بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ برس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم پر وائٹ داغ
سفید سفید نشانات یہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کے چہرے پر مختلف جسم کے پارٹس پر یہ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جسم کے داغ دھبے، سفید نشانات، برس کے نشانات، یہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ تو جنید بھائی ایک عرض لے کر حاضر ہوا ہوں، میں نور خان لاہور سے بات کر رہا ہوں، شاہ صاحب بھی کرم فرمائیں۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پنجاب میں اس وقت میں کافی زیادہ شدید سردی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فیملی میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کے امراض مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی لاحق ہیں۔ تو گزارش یہ تھی کہ اس طرح اور بھی کئی افراد جو ہیں وہ اس طرح کے امراض میں مبتلا ہوں گے، تو آپ سے گزارش تھی کہ اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی احتیاطی تدابیر ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ میری والدہ کی صحت یابی اور والد صاحب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا۔ جی بالکل، یہ تو قبلہ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے اور والد صاحب کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ جی سید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پنجاب میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ کافی تیز ٹھنڈ ہے، سردی ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے کراچی میں بھی کافی ٹھنڈ ہے ہمارے اعتبار سے، تو اور عموماً ٹھنڈ میں لوگوں کے نزلہ، زکام، اس طرح کے امراض کی شکایت رہتی ہے، کیا وظیفہ، کیا احتیاطی تدابیر اور کیا علاج ارشاد فرمائیں گے ان کے لیے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور صحت و شفا بخشے۔ آمین۔ جنید بھائی بات یہ ہے کہ نزلہ اور زکام یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جس میں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات یہ نزلے کا مرض جو ہے یہ فائدہ دے کر بھی جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ غالباً جب سے دنیا بنی ہے جی اور کسی فرد نے چند سال بھی عمر پائی ہے، کبھی نہ کبھی وہ ضرور زکام میں مبتلا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو یہ بیماریاں بعض اوقات دوسری بیماریوں کو، جو یہ بیماری مستقل والی بیماری نہیں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے جس کو دائمی نزلہ کہتے ہیں اس کی بات نہیں کرنا ہے۔ یہ بیماریاں، اس کے فوائد مثلا نزلہ زکام اگر معمولی ہوں اور جلد رخصت ہو جاتے ہوں تو اس کے نقصان نہیں بلکہ فوائد ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو جمی رہتی ہیں اور وہ نزلے کے ذریعے، زکام کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں، دماغ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ خود اس پہ دیکھیں کہ آپ جو ہے بعض اوقات چھینک آتی ہے نا، تو 2-3 چھینکیں آ گئیں تو آپ اپنے آپ کے ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا زکام جس کے جو عارضی ہو، تھوڑی وقت کے لیے آ جائے پھر چلا جائے، تو اس سے جو ہے وہ بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اچھا، زکام والوں پر مصیبت زدہ والے پڑھنے والی دعا جو ہے، ایک دعا ایسی ہے کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو دیکھ کر پڑھی جائے، انشاءاللہ اس مصیبت میں وہ پڑھنے والا گرفتار نہیں ہوگا۔ مگر اگر کسی کو نزلہ زکام ہوا ہے تو اس پر یہ دعا بھی نہ پڑھی۔ یہ وہی دعا کا فرمان ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی بالکل یہی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن تو خلق۔ یہ نزلہ زکام جو ہے اس سے گھبرائے نہ کریں، اگر یہ ہو جائے نا، اگر زکام ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ لے کر آتا ہے۔ اس طرح کئی اور بیماریاں بھی ہیں، جیسے کھجلی ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو جو ہے اس سے بھی فوائد مل جاتے ہیں۔ تو نزلہ زکام اگر ہو گیا اور رطوبت نکل رہی ہے تو اس کو نکلنے دیں۔ بعض لوگ فوری طور پر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ بس یار کسی طریقے سے نزلہ بند ہو جائے، یہ بعض اوقات نقصان کا باعث اچھا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو مواد نکل جائے گا نا، آپ کے جو ہے وہ بدن کی اصلاح بھی کرے گا اور آپ کا یوں سمجھ لیں کہ دماغ بھی فریش ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ ویسے یہ تو تجربے سے بھی صاحب میں نے بھی نوٹ کیا ہے یہ کہ جب نزلہ ہوتا ہے اور رطوبت خارج اور دماغ بہت زیادہ ہلکا، طبیعت میں ایک ہلکا پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بھاری پن ہوتا ہے طبیعت کا وہ سب ماشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ چھینکیں آ جائیں کچھ تو اس کے بعد بھی جو ہے نا، بعض اوقات تو بعض حکماں اپنے امراض میں ایسی چیز سونگاتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ میں ایک مدنی چینل کے تفنن کے لیے اپنے ناظرین کو ایک واقعہ بیان کروں کہ ایک شخص کہتا تھا، جو ہے آ کر اپنی دوائیاں بیچا کرتا تھا، وہ ٹوٹکے ہوتے تھے نا، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بھی میں وہ پیش کروں گا، سونگھاؤں گا تو وہ کہے گا یہ اچھی ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ کہے گا اچھی ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس وقت، لوگ آیا کرتے تھے اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون جو ہے اس کو چیک کرے گا؟ تو ایک شخص نے کہا میں چیک کروں گا۔ جیسے قریب آیا، اس سے چھینکنی کہلاتی ہے وہ، چھینکنے جو ہوتی ہے جی جی جی، اس کو کہا اس کو سونگے آپ۔
اب اس نے جیسے سونگی اچھی 2-3 چھینکیں مار دی اس نے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ اچھی کہے گا یہ, تو یوں مطلب ضمن ایک بات ہوئی تو میں نے بتائی. تو بعض امراض کا علاج بھی یہ حکمہ کرتے ہیں کہ ان کو کس وقت چھینکنی دینی ہے تاکہ ان کا مواد نکل جائے. ٹھیک ہے, یہ تو علاج جو جتنے بھی ہیں نا وہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے حکیم اور ڈاکٹر کے جو ہے وہ مشورے سے آپ نے کرنا ہے. البتہ نزلہ زکام کے فوائد میں نے بتایا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں اس میں کچھ غذائیں بھی ایسی ہوتی ہیں, اگر آپ یہ سردی کا موسم ہے اگر آپ اس سے بچیں گے انشاءاللہ الرحمن, کیونکہ جب یہ چیز طول پکڑتی ہے سینے میں بیٹھ جائے, بلغم ہو جائے, اور اسی طرح جو ہے وہ بلغم سینے میں اتنا جمع ہو جائے کہ سانس لینا دشوار ہو جائے, تو پھر جو ہے وہ دیگر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, انسان جو ہے وہ پھر کھانستا رہتا ہے. اس کی وجوہات بعض اوقات ہم خود ہوتے ہیں, موسم بدلتا ہے ہم نہیں بدلتے. جی ہم بائک پر ہوتے ہیں تو ہم وہی بس ٹارزن بنے ہوئے ہوتے ہیں جناب, کہ بس مجھے تو سردی ایسے ہی ملیں گے آپ کو. بالکل بالکل, مجھے سویٹر پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس کے بغیر رہتا ہوں. اور وہی جب بیمار ہوتے ہیں نا پھر ان کی کھانسی شروع ہوتی ہے, رکتی نہیں ہے. بالکل, اس لیے آپ اس کے اندر کچھ غذائیں ایسی استعمال کریں, مثلا سوپ لے لیں آپ, چکن سوپ لیں آپ, اور اگر جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں تو مرغی کا سوپ لے لیں آپ دیسی کا. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کالی مرچ ڈال کر آپ نے اس کو پینا ہے. کالی مرچ کا استعمال بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. شہد پر چھڑک لیں, شوگر نہیں ہے آپ کو تو آپ یہ کالی مرچیں چھڑک لیں, ہلدی چھڑک لیں, 1 چمچہ یا جو ٹی اسپون ہوتا ہے وہ آپ لے لیں, اور کالی مرچ چھڑک کر یا ہلدی چھڑک کر آپ, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی اس موسم کے اندر. بلکہ یہ پورے موسم میں سردی میں آپ 1 گلاس دودھ گرم کے اندر رات کو سوتے وقت 1 چٹکی ہلدی کا آپ استعمال رکھیں. اس کے علاوہ کچا لہسن یہ آپ استعمال کر لیں, مگر ایسے وقتوں میں استعمال نہ کرنے کہ قریب نماز ہو, کیونکہ منہ میں بو ہوگی تو آپ پھر مسجد بھی نہیں جا سکیں گے. تو اسی طرح گلے کی خراش ہے تو کالی مرچ اور ادرک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, کہ انشاءاللہ یہ ادرک کے استعمال سے آپ کو یہ اس طرح سردی کے امراض ہیں انشاءاللہ دور ہوں گے. اس کی خشک ادرک بھی ملتی ہے بہت سارے ملکوں میں, اگر ادرک میسر نہیں ہے تو سونڈ مل جاتی ہے, سونڈ کہتے ہیں اس کو, خشک ادرک کو. اس کا صفوف بنا لیں انشاءاللہ. کبھی آپ کو مچھلی کھانی ہو رمضان کے اندر, رات میں آپ سحری کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن میں پیاس بھی نہ لگے, تو تھوڑی سی سونڈ استعمال کر لیں انشاءاللہ. ہماری جو پیاس ہے نا مچھلی کھانے کے بعد, کہ مچھلی پہلے بھی پانی چاہتی ہے اور پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی مانگتی ہے گویا. یعنی یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ ایسی ہونی چاہیے, طلب ایسی ہونی چاہیے جیسی طلب مچھلی کی ہوتی ہے. جی جی جی, یعنی مچھلی ختم ہو جاتی ہے, پکا لیا جاتا ہے, انسان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے, پھر بھی پانی کی طلب اسے ہوتی ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. بہت شکریہ سید صاحب. نیت اس میں بس یہی ہو نا کہ میں انشاءاللہ صحت مند رہوں گا نا. دیکھیں صحت ہوگی تو آپ عبادت بھی کر سکیں گے, آپ تلاوت بھی کر سکیں گے. گلا ہی خراب ہے, گلا ہی بیٹھا ہوا ہے تو تلاوت بھی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح کے معاملات جو نزلہ ہے نا, بہت جو دائمی نزلے ہو جاتے ہیں یا فلو ہو جاتا ہے تو بعض اوقات پھر بخار بھی ساتھ آ جاتا ہے, تو انسان پھر جو ہے عبادت کی طرف, تلاوت کی طرف, اپنے کام کاج کی طرف جو ہے سستی کی طرف مائل. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی, اب یہ تو سارے علاج آپ نے گھریلو علاج اور اس کے فوائد بھی بتا دیے نزلہ زکام کے. اس کا کوئی روحانی علاج, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی دعا بھی ارشاد فرما دیں, یا ان کے لیے انہوں نے دعا کا بھی کہا تھا آپ کو, کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. چلیں دعا بھی کروائیں گے قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے. مسجد کال چلائیے گا. محمد اعجاز گوٹ لال سے میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ زمینوں سے جو ہمارا اناج وغیرہ نکلتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے گا, بڑی نوازش ہوگی اور دعاؤں کی بھی عرض ہے. زمین کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے عشر کے بارے میں آپ رہنمائیاں بھی لیں. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا نمبرز چلتے رہتے ہیں, تو آپ فون کر کے پوچھیں کہ کتنا عشر نکلے گا, کون سی فصل پر نکلے گا. تو جو بھی یہ فصل ہوگی اس طرح جس کا عشر نکلتا ہے وہ دعوت اسلامی کو دیں, اس کے بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ فصل پر دم کرنا یا یہ بھی جائز ہے, اور جب فصل ہو جائے اور اس سے جو حاصل ہوں گے پھل وغیرہ اس پر بھی دم کرنا جائز ہے. بعض اوقات اس پر تعجب ہوتا ہے, جیسے پچھلی دفعہ جانوروں پر بات ہوئی تھی. جی جی, اللہ کا نام لے کر انسانوں اور جانوروں, میں نے کہا تھا جانوروں کی بھی دوائی لی جاتی ہے, تب تو کوئی تعجب نہیں کرتا جناب. جانوروں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تب تو کوئی تعجب نہیں ہوتا. آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ جو شخص, تو وہ خود بھی چوری سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے پڑوسی ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح اناج پر دم کرنے, آپ بہت آسان وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. جی یا اللہ 49 مرتبہ آپ پڑھیں, اور اپنے جو فصل ہے جو سے آپ کو پھل حاصل ہوا ہے یا جو ہے جو بھی آپ کی فصل اگی ہے اور اس سے جو آپ کو جو ہے وہ ملا ہے,
آپ گندم کی صورت میں، جو کی صورت میں یا کپاس کی صورت میں اس کو یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے نقصان سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ جنید بھائی ماشاءاللہ عز و جل میری نوکری لگی ہے اور کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ مجھے استقامت ملی رہے، اور پلیز میرے لیے شاہ صاحب سے دعا بھی کروا دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل، سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کرواتے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ قاری عبدالرحمن قادر رضوی اطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میں نے قبلہ شاہ صاحب سے دعا کے لیے کہنا تھا کہ میرے والد صاحب اور چھوٹی ہمشیرہ جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت کی دعا فرمائیے گا، اور بالخصوص میرے لیے مجھے شوگر کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات فرمائے، اس کے لیے دعا فرمائیے گا۔ کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا، یا پھر کہ جتنے بھی مسلمان امت مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں سب کی شفا کے لیے دعا فرمائیے، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ آمین آمین۔ قاری عبدالرحمن صاحب نے دعا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے شوگر بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بھی دعا کا کہا تھا، اور نوکری بتا رہے ہیں کہ لگی ہے ان کی، تو دعا کا بھی کہا ہے، دعا بھی فرماتے ہیں، اور نوکری پکی ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ نوکری ملتی ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اب چاہتے ہیں کہ یار آگے پیچھے نہ ہو، استقامت مل جائے نوکری۔ اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے دیکھیں جو وظیفہ ہے وہ شب جمعہ میں اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ان میں انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے اپنے یا دارو اور یا نافع، بہت مختصر سا وظیفہ ہے، بآسانی کر سکتے ہیں، مگر ایام اس کے جو ہیں شب جمعہ اور ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کو جو جاب ملی ہے اس میں استقامت رہے گی۔ دوسرا میں مشورہ بھی دوں گا کہ جاب کی استقامت پر چھٹی نہ کی جائے، وقت کی پابندی ہوگی، انشاءاللہ رحمان جاب آپ کی برقرار رہے گی، اور دل جمعی کے ساتھ یا دارو اور یا نافع یا آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 13، 14، 15 اور اسی طرح شب جمعہ میں آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو اس جو آپ کی جاب لگی ہے اس پر آپ کو استقامت دے، اور لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ جن کی جاب یا کوئی منصب یا کوئی عہدہ انہیں ملا ہے کسی بھی جگہ پر، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس پر استقامت ملے اور وہ اس کو اچھے انداز سے چلاتے بھی رہیں، دونوں باتیں ہوں گی، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ الرحمن ضرور آپ کو انشاءاللہ اس سے برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہمارے وہ ناظرین متوجہ ہوں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، کمنٹس کیے ہیں، حسنین بھائی استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے چند ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یہ لیا سے میسیج آیا کہ گھر میں خوشیوں کا وظیفہ بتا دیں، میرے بھائی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپس میں صلح ہو جائے اور محبتیں پیدا ہوں۔ اچھا، 3 مہینے کی بچی ہے، بہت زیادہ روتی ہے اور دودھ بھی نہیں پیتی اور دودھ باہر نکال دیتی ہے، بچی کا نام ابیہا اور ان کی والدہ کا نام اسما ہے، ان کا استخارہ بھی کیجیے، وظیفہ بھی بتائیے اور دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ میری بہن جن کا نام آمنہ ہے، ہم نے اپنے تایا ابو کو دے دی، لیکن وہ اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، برائے خاک مدینہ ان کا استخارہ بھی فرمائیے اور روحانی علاج بھی بتا دیا۔ واللہ عالم کیا گھریلو معاملات ہیں، اللہ پاک محبت نصیب فرمائے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ رنجشیں، یہ محبت میں تبدیل ہو جائیں، شکوک و شبہات یہ اچھے گمان میں تبدیل ہو جائیں، اللہ پاک سب کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، ام کلثوم نام ہے، والدہ کا نام خورشید بی بی ہے، کئی سال سے بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا کئی سال پہلے، لیکن ابھی تک چارپائی سے نہیں اٹھی، بہت علاج کروا لیا ان کا، اور گلے کا مسئلہ بھی ہے، داڑھ میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے اور بنا سہارے کے اٹھا نہیں جاتا، برائے کرم ان کا استخارہ بھی کیجیے، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، شہزاد نام ہے، والدہ کا نام مختارہ بی بی، کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، آج کل کاروبار نہیں صحیح چل رہا، روحانی علاج بھی بتائیں اور دعا بھی کر دیں۔ یہ نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے۔ یہ کچھ میسیج ہے کہ ریحانہ کوثر، والدہ کا نام صفیہ بی بی، دورہ بھی پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، گر گئے ہیں، بازو پر چوٹ لگ گئی ہے، بازو سیدھا نہیں ہوتا، استخارہ بھی کیجیے، وظیفہ بھی بتائیے اور دعا کے حوالے سے بھی کہا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، تو اس کا بھی روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیے گا۔ آئیے ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، جب تک کچھ کال شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ روحانی علاج کے توسط سے عرض گزار ہوں، ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں کہ ان کے بچوں کی جو امی ہیں ان کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، تو اس میں بیچارے بہت زیادہ آزمائش ہیں، اور یہ جس طریقے سے مہنگائی چل رہی ہے، اس مہنگائی میں افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو کرم فرما دیں
اور शाह साहब दुआ भी फरमा दें और कोई रूहानी इलाज भी बता दें कि जिससे जो है मसले का हल निकले। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहाँ की नेमतों से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। ये रेहान भाई हैं, सैयद रेहान शाह साहब हैं और इमाम साहिब की ज़ोजा हैं। हेपेटाइटिस हो चुका है, दुआ के हवाले से भी इन्होंने कहा है, दुआ भी फरमाइएगा सैयद साहब इनके लिए। और इसके हवाले से क्या पढ़ना चाहिए, क्या वजीफ़ा ऐसा करें कि हेपेटाइटिस से नजात हासिल। अल्लाह पाक इनको सेहत और आफ़ियत नसीब फरमाए और ये बीमारी इनकी दूर हो। रूहानी इलाज में सूरतुल बय्यिना है, 30वें पारे में है, इसको लिख लें और तावीज़ बना लें इसका और गले में पहन लें, इंशाअल्लाह इससे यरक़ान दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक आयत भी है, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। 101 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर पानी पर दम करना है और मरीज़ को पिलाना है। खुद पढ़ लें, खुद दम कर लें, खुद नहीं पढ़ सकते कोई दूसरा सही पढ़ने वाला इस आयत को पढ़कर जो है पानी पर दम करे और वो पानी पिलाएगा, इंशाअल्लाह यरक़ान के मरीज़ को फ़ायदा हासिल। माशाअल्लाह। ये पीलिया जो हो जाता है ना, हेपेटाइटिस हो जाता है, जैसे बाद औक़ात लोगों की ज़बान से आपने सुना होगा कि भाई पीलिया झड़वाना है हमने ना, तो यहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी इसका बाकायदा एक मखसूस इलाज किया जाता है, इसका उतारे का अमल किया जाता है, मखसूस दम इसका किया जाता है ना। तो अब जैसे जिनके लिए आपने कहा है, तो अब इस्लामी बहनें तो नहीं बल्कि कोई इनके घर का मेहराम, इनके बच्चों के वालिद वो फ़ैज़ान मदीना आ जाएँ जहाँ दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के तहत ये स्टॉल लगते हैं, वहाँ से इसका मखसूस दम होता है, दुपट्टे दम करके दिए जाते हैं, वो ज़रूर करवाएं। और इसका मखसूस तरीक़ा होता है पहनने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजह अल्लाह की रहमत से 3 दफ़ा के अमल में ये बीमारी, ये मर्ज़ पीलिया ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। और बाकी इस अमल की कार्ड भी करवाइएगा इस बीमारी की, इसके तावीज़ात वगैरह भी लीजिए। वज़ाइफ़ सैयद साहिब ने इरशाद फरमा दिए, 2 रूहानी इलाज आपको बताए गए, तो दोनों पर ही आपने अमल करना है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। अली हमज़ाद तारी अर्ज़गुज़ार हूँ। मुझे अपने काम के सिलसिले में एक मुआहिदा तय करने जाना है और कुछ पैसों की अदायगी भी करनी है। प्लीज़ मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई अमल वगैरह बताएं जो मैं पढ़ कर जाऊँ तो मुझे कोई नुकसान वगैरह ना हो और खैर व आफ़ियत के साथ मामला तय हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बड़ी बड़ी मीटिंग होती है शाह साहब इस हवाले से ना, लोग मीटिंग करते हैं, दीगर शहरों में भी जाते हैं, कोई मुआहिदा तय कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा वजीफ़ा, बाद वक़्त बड़ी बड़ी पेमेंट के लेन देन का भी मामला होता है, तो क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें कि धोखा भी ना हो, नुकसान भी कोई ना पहुंचा सके, कोई बड़ी आजमाइश भी ना आए। देखिए, पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि ये सवाल जो है नाज़रीन के बहुत सारे लोगों को के ज़हनों पर दस्तक दे रहा है। मसलन मामला ये है कि बहुत सारे लोग जिस तरह आपने कहा डील करते हैं, बड़े बड़े कारोबार और लेन देन के मामला होते हैं, इनका सवाल ये है कि देखें इन्होंने दीनी सोच इनके जहन में थी ना, माशाअल्लाह जी, तो कोई ऐसा काम करके जाऊं, मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊं। उम्मन हम अपनी महारत और अपनी सलाहियतों को जो है हमारे सामने होता है कि बस मैं आज फलां से डील करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। उसको पता नहीं होता कि आगे जो है उसके साथ जीत है या नहीं है। जी, अब जायज़ काम करने के लिए जा रहे हैं और अल्लाह का नाम लेकर जा रहे हैं, अल्लाह को याद करके जा रहे हैं, सदका देकर जा रहे हैं, इंशाअल्लाह देखिए कैसी बरकत होगी। आपके लिए बहुत प्यारा वजीफ़ा है, आप पढ़ें या ज़ल जलाल वल इकराम 21 मरतबा जी, लेन देन से पहले। अब आपको डील करने जा रहे हैं, मुमकिन है आपकी डील में आपको पैसे देने होंगे, या ज़ल जलाल वल इकराम 21 मरतबा पढ़ने के बाद आप वो डील कर लें, इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी। जायज़ काम होना चाहिए। जी। तो मैंने जो कहा वो सब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी है कि जो कोई भी इरादा रखते हैं किसी डील का। बाज़ औक़ात लोग जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, बाज़ लोग जो है बहुत सा माल ख़रीदते हैं। ऐसे सौदे भी होते हैं कि जो अगले 6 महीनों के लिए उनकी डील हो जाती है, जनाब के फ़लाँ कारोबार में आपसे 6 महीने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ। अब 6 महीने पर यूँ समझ लें उन्होंने अपने पैसे सर्व कर दिए हैं। बाज़ औक़ात मुदारबत होती है, यानी इन्वेस्टर होता है एक जगह वर्किंग इन्वेस्टर है और दूसरी जगह जो उसका पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, तो मुख्तलिफ बाज़ जगह शराकतदारी है। कोई भी मामला है लेन देन का, आपका कारोबार नया शुरू कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, या कारोबार तो आपका होता रहता है, जो भी आपकी डील हो रही है उससे पहले आपने 21 दफ़ा ये पढ़ लेना है, या ज़ल जलाल वल इकराम। इंशाअल्लाह रहमान उस काम में बरकत होगी। वजीफ़े को अपने पास महफूज रख लें। हाँ, ये वजीफ़ा पाबंदी के साथ पढ़िएगा, जाने से पहले पढ़ लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और एक बात, जो भी मामला तय करे ना शरई तकाज़ों के मुताबिक, बल्कि मेरा तो आपको मशवरा ये है कि कोई भी माहिदा तय करने से पहले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से इसकी शरई रहनुमाई भी ले लें, शरई स्कैनिंग भी करवा लें कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं, माहिदा तय करने जा रहे हैं, शरअन भी दुरुस्त है या नहीं।
یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے یہ سوچ ملی ہے. اس لیے ایک باقاعدہ جنید بھائی ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا گیا ہے اقتصادیات کا، جو نا جی دارالفتہ اہل سنت اقتصادیات کا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایسے اسلامی بھائی ہمارے موجود ہیں جو آپ کو آپ کے کاروبار میں شرعی رہنمائی دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور شریعت ہی کے مطابق عمل ہوگا نا تو پھر برکت بھی ہوگی، برکت بھی رہے گی ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات کی جانب. حسنین بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور استخاروں کے میسیجز بھی کافی سارے آپ کی طرف تھے. جی ارشاد فرمائیے. جی میسیجز کے جوابات دیتا ہوں میں انشاءاللہ. ہمارے سب سے پہلے احسان بھائی تھے، اپنی زوجہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. بیمار رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں جسم میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. جسم میں درد ہو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 33 مرتبہ 33 ٹائم یا صبورو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا صبورو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جیسا بھی درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا. نیکسٹ سے ہمارے مدنی منی تھی ابیہا، ان کا استخارہ کیا ہے، دودھ وغیرہ نہیں پیتی. ان کا استخارے میں نظر کا اشارہ ہے، نظر بد ہے. اللہ پاک ان کو ان نظر سے شفا عطا فرمائے، شفائے کاملہ صحت نافع، جو بھی ان کا معاملہ ہے خیر والا معاملہ ہو. سب سے پہلے تو ان کی نظر اتاری جائے. اس کے لیے آسان سا عمل آپ کو عرض کرتا ہوں. 60 مرتبہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کو دم کریں. انشاءاللہ ان سے نظر جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ان کے لیے دودھ نہ پیتے ہوں یا چھوٹے بچے جو دودھ نہ پیتے ہوں، ضد کرتے ہوں، اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم کسی پیپر پر یا کسی پلیٹ وغیرہ پر لکھ کر جو ہے پانی سے محو کر کے دھو کر جو ہے بچے کو پلائیں. انشاءاللہ اس بچہ ضد بھی نہیں کرے گا اور دودھ نہ پیتا ہو تو وہ دودھ پینا وغیرہ شروع کر دے گا. نیکسٹ سے ہماری ام کلثوم، ان کے دانت میں درد ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں. دانت میں درد کے لیے بہترین ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں. سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ سلام قولا من رب رحیم، یہ آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ شہادت کی انگلی پر دم کر کے درد والے دانت کے جس حصے میں درد ہو وہاں پر یہ انگلی کو آپ پھیریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے دانت کا درد دور ہو جائے گا. نیکسٹ سے ہمارے شہزاد بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، کاروباری معاملات تھے، وقتی آزمائش ہے. شہزاد بھائی خیر ہوگی انشاءاللہ. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کر یہ جو ہے دعا یہ آپ نے پڑھنی ہے. کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اچھا یہ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یا پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یہ آپ نے پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے کاروباری جو بھی معاملات ہوں گے اس میں خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے کالر انہوں نے اپنی والدہ کا یا کسی کا استخارہ کروایا تھا. ریحانہ کوثر، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، کافی بیمار رہتے ہیں. ان کے لیے ایک آسان سا وظیفہ ان کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر ویورز ہیں ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یا معیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا معیدو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماریاں دور ہوں گی. صاحب کرم فرما ہے. دعا کا میں عرض کروں گا کہ حضرت دعا بھی سب کے لیے فرما دیں. میسیجز بھی کافی سارے آئے ہیں اور سب پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت اور شفا سے نواز دے مولا. کئی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے میسیجز کیے ہیں اور کتنے بندوں نے جو میسیجز کیے ہیں اللہ ان کے نام اور ان کی بیماریاں اور ان کے مسائل اور ان کے مصائب سے ہم آگاہ نہیں ہیں. تو سب ان کے نام کام سب جانتا ہے. اے کریم کرم کر دے، بیماریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، لاچاریاں دور کر دے، بے سکونیاں دور کر دے. اے اللہ بے چینیاں دور کر دے، مالک کرم کر دے، فضل کر دے، عافیت نصیب کر دے. دنیا اور آخرت میں اے اللہ عافیت نصیب، عافیت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا